اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ایک دوست نے مدینہ منورہ سے خط لکھا اعلیٰ حضرت، وہ خط میں ذکر تھا کہ مجھے 50 روپے کی اشد ضرورت ہے، آپ بھیج دیں۔ اس دور میں 50 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی بھائی یار، 50 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ آج کے دور میں پتہ نہیں اس کی کیا مالیت ہوگی، لاکھوں میں تو ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس اس کو کچھ تھا نہیں، اور دن گزرتے جا رہے تھے اور آخری دن آ گیا۔ جب انتظام نہیں ہوا نا تو اعلیٰ حضرت نے کسی سے مانگا نہیں، بلکہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی کی بارگاہ میں بھیجنے، آپ ہی کی بارگاہ میں بھیجنے۔ فرماتے تھوڑی دیر ہوئی تو میرے بھتیجے حسنین رضا نے اطلاع دی کہ ممبئی سے سیٹھ ابراہیم آئے ملنے کے لیے۔ میں گیا، ان سے ملا، جو مہمان نوازی تھی میں نے کی۔ جاتے جاتے سیٹھ ابراہیم نے مجھے 51 روپے پیش کیے، 1 روپے زیادہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ مانگا 50 تھا، ملا 51 کا۔ تو پھر کہا میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ 1 روپے کا منی آرڈر کا خرچہ بھی تھا۔ میں فوراً بھیجا جا کے یہ اب منی آرڈر کروا دو۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے اس واقعے میں ایک جو بات ملتی ہے نا وہ یہ ملتی ہے کہ اگر آپ نے لو لگا لی ہے نا تو پھر یہ لو لگانا اس بات کی تقاضا کرتا ہے کہ آپ کسی اور کے پاس جانا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہی کی بارگاہ میں بھیجنے، اتنا کہنا تھا کہ آ گیا، انتظام ہو گیا۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، کرم ہو گیا، عنایت ہو گئی۔ کہتے ہیں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ ہاں دل ہے وہ دل، دھک 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 کرنے والا دل تھوڑی ہے، ایسے ایسے کرنے والا سر تھوڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا، اعلیٰ حضرت تعریف کرتے ہیں دل کی اور سر کی، کہ کون سے دل کو دل کہو اور کون سا سر ہے۔ امام نے تعریف کر دی، دل کا وہ دل۔ ایک صحابی رسول جنگ میں تھے، لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے کہ قریب الشہادت پہنچ گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں اپنا شہادت کا جام پینے والا ہوں۔ زخم اتنے ہیں کہ اٹھنے کی طاقت نہیں، اور نگاہیں مصطفیٰ کریم کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہیں سے آقا نظر آ جائے۔ اتنے میں آقا نظر آ گئے۔ اب اٹھنے کی طاقت تو ہے نہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، تو گھٹنوں اور کونیوں کے بل اپنے آپ کو لے کر آئے حضور کے قدموں پر، کہا کہ اللہ کے رب ہونے پر
رسول کے نبی ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، یہ کہہ کر حضور کی قدموں میں اپنی جان قربان کر دی۔ یہاں بات یہ نہیں ہے کرنے کی، بات یہ ہے کہ جب بندے کو پتہ چل جائے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا، نہ بیوی بچوں کا خیال، نہ کاروبار کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ دولت کا خیال، کچھ نہیں، نگاہ مصطفیٰ کریم کو ڈھونڈ رہی ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ۔ کل تو بھوک مانگے گا تو، کل تو تیرا باپ بھی مدد مانگے گا، تیرا گھرو گھنٹال بھی مانگے گا، لیکن ادھر نہیں سنی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ماننا ہے، مانگنا ہے تو آج مانگ لے، بے شک۔ کل قیامت میں نہیں سنی جائے گی تیری۔ ہاں سنی ان کی جائے گی جنہوں نے دنیا میں پکارا، سبحان اللہ۔ جو دنیا میں مانا حضور کو، مانا بھی اور جانا بھی۔ امام کہتے ہیں آج نے ان کی پناہ، خدا کی قسم یہ شعر جو ہے نا اتنا اپنے اندر مانا لیے ہوئے ہیں، میں کیا عرض کروں۔ اس کو میں مختصر ایک شعر پڑھ دیتا ہوں علماء کی نظر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقرمہ، نہ جائے قرار ہے نہ جائے فرار، جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، او پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خطاب مومنوں سے ہے، پتہ چلا ڈرنے والے مومن ہی ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہی لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو۔ مولا کیسا ڈرے؟ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرو۔ ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ اللہ کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں جب آنا نا ایمان لے کر آنا، اس کے بغیر نہیں آنا۔ تو دنیا سے جانا ہے بھائی، ہم پیدا ہو گئے نا، اب مرنا ہے، اور مرنا بھی صرف مرنا نہیں ہے، ایمان سلامت لے کے جانا ہے۔ یہ قرآن نے اللہ حکم دیا مومنوں کو۔ ہم نے اعلیٰ حضرت سے کہا حضور ہیو یو اینی کوئی شارٹ کٹ، آپ کے پاس کوئی ہے، کوئی شارٹ کٹ ہے؟ بولا ابھی دیتا ہوں، بہت شارٹ کٹ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ نتیجہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نمک حرامو، اور تم پر میرے آقا کی
عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا رسول دشمنی جب بڑی نا اوفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر رسول دشمنی جب بڑھ جاتی ہے نا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سنو اعلی حضرت کہتے ہیں اوفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا جان و دل ہوش و خیرت مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کیوں نہیں چلتے سارا سامان جا رہا ہے یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے وہ کہتے ہیں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے کہتے ہیں نا جو ان کے بلائے سے جاتے ہیں نا وہ مکمل جاتے ہیں ان کا دھیان بھی جاتا ہے ان کا جسم بھی جانتا ہے ان کی روح بھی جاتی ہے خیال بھی جاتا ہے سب کچھ جاتا ہے ہماری طرح نہیں وہاں جا کر موبائل لے موبائل شریف پہ حاضر ہوں میں تو وہاں بھی ہوں سیلفیاں گنبد خزا کو پیٹ کر کر کے سیلفیاں کم وقتوں تم نے مسجد نبی شریف کو اسٹوڈیو بنا دیا ایک صاحب کی تصویر دیکھی میں نے ممبر رسول بیٹھ گئی ہوں میں ظالم تجھے وہی جگہ ملی تھی فوٹو بازی کی کبھی غور کیا سنو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توجہ اپنی ذات پر بھی کرنا یہ منع ہے اپنی ذات پر توجہ نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ دنیا کو دکھا رہے ہو میں کہاں ہوں کہاں ہے ہو کس کی بارگاہ میں ہو جو دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہے اعلیٰ حضرت کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے اس عقیدے کے ماننے والے ہو تو پھر جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہو تمہاری توجہ کہیں اور کیسے ہوتی ہے کہ تم یقین رکھتے ہو حضور زندہ ہیں تو حضور کی بارگاہ میں ایسے حاضری ہوگی ہاتھ میں کیوں رکھو کہیں تو چھوڑ دو اس کو چلو نیت کرو یا اللہ مجھے حاضری دے حرمین شریفین کی میں وہاں پر یہ موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا آپ سمجھو ان چیزوں خدا کے واسطے یہ دجیل ہے دجیل کیا ہے یہ دجال سے پہلے دجیل بہت آئیں گے یہ دجیل ہے یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں نا ہمیں ہماری قوم اندھا دھن جا رہی ہے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے امروز کی سورش میں اندیشہ فردا دے اقبال نے کہا تھا نا محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی سورش میں اندیشہ فردا دے سمجھو آگے کی سمجھو دیکھو کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے دوڑے ہو جا رہے ہیں محفل میں آتے ہیں 10 دفعہ سمجھاتے ہیں بھائی رکھو فون موبائل رکھو بند کرو لیکن ایسے دیکھو ابھی بھی کچھ پرواہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں بول کیا رہا ہے بکواس کیا رہا ہے کیا بک رہا ہے ہم جب تک یہ چیزوں کو سمجھیں گے نہیں نا وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی یہ فارمیلٹی رہے گی پھر صرف نعت خوانی حقیقی نعت خوانی نہیں ہوگی ورنہ پہلے نعت خوانیاں ہوتی تھی سبحان اللہ لوگ کیسے روتے تھے کیسے سنتے تھے اب اس ظالم اس موبائل نے لے لی جگہ سمجھا کرو بھائیو آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے جو ان کے بلائے سے جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو
مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا دیکھ سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ماشاءاللہ. مصطفیٰ اللہ اکبر. مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. کیا مطلب ہے؟ چنا ہوا. پتہ ہے نا؟ پتہ ہے نا